بسم اللہ الرحمن الرحیم مطلب یہ ہے
کی ہر ایک لکیر کا دامن نہ چھٹنے پائے جناب امیر کا دامن نہ چھٹنے پائے جناب امیر کا کیا پوچھتے ہو میرے دستگیر کا کیا پوچھتے ہو میرے دستگیر کا بازو نبی کا ہاتھ بلائے قدیر کا بازو نبی کا ہاتھ بلائے قدیر کا حافظ اگر وعد جناب امیر کا حافظ اگر وعد جناب امیر کا شولا پہل جسم میں کرتا حریر کا شولا پہل جسم میں کرتا حریر کا تھاک پسند بڑی جناب امیر کا تھاک پسند بڑی جناب امیر کا اب تک ہے مسجدوں میں بچھونا حسیر کا اب تک ہے مسجدوں میں بچھونا حسیر کا عاشق حضور پاک جناب امیر کا عاشق حضور پاک جناب امیر کا کعبے کی سرزمین پہ ہے بستر فقیر کا کعبے کی سرزمین پہ ہے بستر فقیر کا کرسی نبی کی عرش جناب امیر کا کرسی نبی کی عرش جناب امیر کا وہ شاہ کی جگہ یہ محل ہے وزیر کا وہ شاہ کی جگہ یہ محل ہے وزیر کا خیبر قدر اٹھا لو جل شان خیبر قدر اٹھا لو جل شان ٹکڑا نمک سے کھائے جو جانے عشیر کا ٹکڑا نمک سے کھائے جو جانے کہیں کا دل سے ہے گدائے جناب امیر کا دستے خیال پورنا پہنچا بڑی جہاں دستے خیال پورنا پہنچا بڑی جہاں اس دوش پر تھا پاؤں میرے دستگیر کا اس جوش پر تھا پاؤں میرے دستگیر کا حکم خدا سے قاسم ارضا کے گھنٹے حکم خدا سے قاسم ارضا کے گھنٹے سب ہاتھ دیکھتے ہیں میرے دستگیر کا سب ہاتھ دیکھتے ہیں میرے دستگیر کا مومن سمجھ دل میں پردے کی بات ہے
جناب امریکہ نکلا سے ہاتھ جناب امریکہ دل سے ہے گدائے جناب امریکہ کیا رحمتہ کے شیر الہی نے رو دیا کیا رحمتہ کے شیر الہی نے رو دیا جب آ گیا خیال یتیم و یسیر کا جب آ گیا خیال یتیم و یسیر کا جس نے بھیج دیا جامشی کا قاتل کو جس نے بھیج دیا جامشی کا جب مر گئے علی تو مدینے میں شور جب گیا شفیق یتیم و یسیر کا آج اٹھ گیا شفیق یتیم و یسیر کا حیدر کے حکم رحم کرو لگے حسین حیدر کے حکم کا سادیا جو آپ نے قاتل کو شیر کا سادیا جو آپ نے قاتل کو شیر کا دل سے ہے گدائے جناب امریکہ پوچھے کوئی پتا تو یہ کر دیجیو اے وادی سلام میں بستر فقیر کا اے وادی سلام میں بستر فقیر کا دل سے ہے گدائے جناب امریکہ خالی کبھی رہا نہیں کاسا فقیر کا
پاؤ گے قطروں پہ مر گئے ہو سمندر سے دور قطروں پہ مر گئے ہو سمندر سے دور رہتا ہے جو زمانے گھر میں سجا لیا نائے حسین گھر میں سجا لیا نائے حسین اب گردش میرے گھر سے دور اب گردش میرے گھر سے دور رہتا ہے جو زمان پانی پلا سکے جو نام حسین پر پانی پلا سکے جو نام
آگے بھی تشریف لے گی محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلوات علیہ
سے درخواست کروں گا تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں اور اپنے موبائل فون بند کر لیں تاکہ قرآن مجلس کا باعث نہ بنے. محمد علی محمد صلی اللہ علیہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم. صلى محمد على محمد. ایک چھوٹی سی التجا گزارش درخواست اپنی عبادت گزاروں سے ہے. پروردگار عالم کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ دعا کی یہ جو دنیا سے کٹ کے اعتکاف میں آگے بیٹھتے ہیں خدا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے. لیکن اس وقت یہ فرش اعضا ہے التجا کر رہا ہوں برا نہ مانیے گا. پیر سمیٹ یہ لیٹنے کی جگہ نہیں. اس وقت جتنی دیر میں پڑھ رہا ہوں یہ سب بیٹھے ہیں فرش اعضا ہے. فرش اعضا ہے تو فرش اعضا پہ بیٹھنے کا بہت معذرت چاہتا ہوں. لیکن میرا مزاج یہ میں کیا شیخہ پشیدہ ہے جتنے دیر آپ بیٹھے ہیں. پروردگار عالم آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے اور سب کو توفیق دی عبادت انجام دینے کے لیے. اس وقت یہ پشیدہ بن چکا ہے لہذا میں انتظام میں آپ نے قبول فرمایا. بہت شکریہ ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے ان کی اور عبادت کی قبولیت کے لیے صلوات دے دیجیے. آپ سب سے درخواست کروں گا کہ اپنے مرحومین کے ساتھ ساتھ آج کی مجلس اثار ثواب کے لیے ہے سجاد رضوی صاحب کے والد بزرگوار سید بدر حسن رضوی ابن نور الحسن رضوی اور تمام شہداء کو شامل کر کے سورہ فاتحہ پڑھ کر ایک صلوات عنایت فرما دیجیے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ. اور یاد کیجئے جب ہم نے عہد و پیمان لیا اور قرار لیا انبیاء سے. صرف انبیاء سے نہیں ومن کا اور آپ سے بھی لیا یعنی رسول آپ سے بھی اپنی قول و قرار لیا. اور اس کے بعد خاص خاص انبیاء کا ذکر آیا. ہم نے نوح سے بھی لیا و موسیٰ و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ابن مریم. سب سے ہم نے قول و قرار لیا تمام انبیاء سے. لیکن خاص طور پر میں نے عرض کیا کہ جیسے جیسے مرتبہ وقت بڑھتا جاتا ہے عہد و پیمان بھی اور محکم. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غلیظا. ہم نے ان سے بہت ہی سخت مکمل گہری عہد و پیمان گہری میثاق باندھی ان کے ساتھ. اور تھوڑا سا ہم نے 2 منٹ بس لے کے آپ کے تاکہ تسلسل قائم ہو جائے کہ عہد ہے ایک عقد ہے اور ایک میثاق ہے. اس میں سب سے محکم چیز ہے وہ کیا ہے میثاق. تو انبیاء کے لیے جب کہا گیا تو کیا کہا کہ ہم نے میثاق غلیظ سخت میثاق ہم نے ان سے
گہری میثاق ہم نے اسے باندھی ہے، عہد و پیمان باندھا ہے۔ میثاق میں بہت سب چیزیں شامل ہیں۔ میثاق وہ عقد جسے قسم اور عہد کے ذریعے سے مضبوط کیا جاتا ہے، یعنی میثاق میں خود بہت سب چیزیں شامل ہیں، عہد بھی شامل ہے، عقد بھی شامل ہے۔ اسی لیے وثیقہ لکھا بھی جاتا ہے، پڑھا بھی جاتا ہے، قسم بھی کھائی جاتی ہے، جیسے حلف اٹھاتے ہیں اسمبلیوں میں کہ انشاءاللہ جب تک ہم بیڑا غلط کرتے رہیں گے۔ اللہ کو حافظ ناظر جان کر کہتے ہیں کہ جو ہم سے خرابیاں ہو سکتی ہیں کرتے رہیں گے، وہ لکھنے پہ نہ جائیے، وہ جو دل میں کہہ رہے ہیں اس پہ جائیے۔ تو اصل حلف وہ ہے جو دل میں اٹھا رہے ہوتے ہیں، وہ اس پہ نہ جائیے آپ ظاہر ہے۔ وہ کہنے والے بات تھوڑی یہاں تعلق ہے نیت کے ساتھ، وہاں وہ کہتے ہیں نیت ہماری کیا ہے، نیت کے اوپر سوال ہے، سارا کاموں مدار ہے نیت پر ہے۔ 14 اگست ہے نا صبح، نثار میں تیری گلیوں کے وطن کے جہاں چلی ہے کہ کوئی نسل اٹھا کے چلے، جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے نظر چرا کے چلے، جسم و جان بچا کے چلے۔ یہ کیا 14 اگست، یہ داغ دادا، یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر نہیں۔ صلوات بھیجیے محمد۔ کچھ لوگوں کے لیے ہے جن کے لیے پاکستان بنا تھا، جو عیش اڑا رہے ہیں وہ باتیں رہیں گے جب تک ہے، وہ ان کے لیے بنا تھا، وہ خوش ہیں۔ باقی کیا حال ہے کراچی سے لے کے پشاور تک آپ سب کے سامنے، آپ سب کے میں کچھ ہو رہا ہے اس ملک غریب خطبہ کے ساتھ۔ ایک اور سلام دے دیجیے محمد۔ بات ہوئی ہے جو پیمان کی، ہم نے آج کہ 3 بظاہر گروہ ہے جن سے عہد و پیمان قرآن میں لیا گیا۔ ایک مومنین سے، من المومنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ، اور بھی آیت میں پیش کر دیں گے والموفون بعہدهم اذا عاہدوا۔ اور مومنین کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ جب یہ کوئی عہد کرے تو اس کو، سورہ مومنون میں ہے نا والموفون بعہدهم اذا عاہدوا، جب یہ کوئی عہد کرے تو اس کو وفا کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں۔ تو ایک عہد ہے مومنین سے، مسلمین سے، ایک عہد ہے امتوں سے، گروہوں سے، جیسے بنی اسرائیل سے، جیسے قوم عاد، قوم سمود، قوم مسلمین، قوموں سے عہد ہے، پوری قوم سے اللہ نے عہد و پیمان لیا کہ یہ کرو گے تو یہ ملے گا، یہ نہیں کرو گے تو نہیں ملے گا، ایسا کرو گے تو عذاب بھی ملے گا، عذاب بھی آئے گا امتوں سے۔ اور سب سے آخری منزل ہے انبیاء سے عہد و پیمان کی، قوموں سے بات کرتے ہیں، قوموں سے گروہ، کیونکہ سب سے زیادہ ذکر ہے قرآن مجید میں بنی اسرائیل کا سب سے زیادہ ذکر قرآن مجید میں، قوموں میں سب سے زیادہ بنی اسرائیل، انبیاء میں سب سے زیادہ جناب موسیٰ، خبیثوں میں سب سے زیادہ فرعون۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ بنی اسرائیل میں جناب موسیٰ کا فرعون پر، اسی لیے موسیٰ فرعون کے مالکے کا سب سے زیادہ ذکر کیا گیا ہے قرآن مجید میں۔ ہر واقعے سے زیادہ یہ ذکر ہوا ہے۔ نماز زکات کے حکم کے بعد جو واقعہ سب سے زیادہ قرآن مجید میں بار بار ذکر ہوا وہ کون سا ہے؟ جناب موسیٰ۔ اسی لیے ان کے علماء کا ذکر بھی زیادہ، ان کے روحانیوں کا ذکر بھی زیادہ، ان کے اہل علم کا ذکر بھی، دیکھتے جانا، قرآن پڑھتے ہوئے نہ چلے جانا، کرانی کی طرح کرتا چلے عالموں پیچھے کیا پڑا کچھ نہیں معلوم۔ وہ سن رہا تھا میں، وہ یہی چلا رہا عالموں، سمجھ نہیں آتی، یہی سمجھدار میں کیا کروں، یہی پڑھنا چل رہا تھا۔ وہ ایسے نہیں پڑھنا بلکہ اس کو دیکھ کے پڑھنا۔ اور اب تو یہی نہیں پتہ چل رہا کہ کتنے دن والی ہے، پورے 30 پڑھنی ہے، 27 دن پڑھنی ہے، 15 دن پڑھنی ہے، 13 دن پڑھنی ہے، 11 دن پڑھنی ہے۔ ہماری اخبار میں کیا رہا ہے 3 دن میں ختم۔ ابھی تک کہتے ہو جائے کہ کب تک پڑھ رہا ہے، کہاں تک پڑھ رہا ہے، کتنے دن پڑھنا ہے، کوئی شرما پہ 5 دن پڑھا رہا ہے، کوئی 11 دن پڑھا رہا ہے، کوئی 15 دن پڑھا رہا ہے، مسئلہ کیا ہے بھائی؟ آخر میں ایک جگہ آ کے تو بھی وہ طے کو رکھا دیتے ہیں، 11 16 17 19 کتنی ہے بھائی یہ بھی نہیں پتا، یہ بھی کہہ دی اور جو جس کی مرضی جیسے پڑھنا ہو گیا، پہلے تو 2 آدمیوں کو ان کا آپس میں 11 ہو گیا، 17 ہو گیا، 11 ہو گیا، 17 لڑائی تو مجھے یہی دیکھا ہوا کہ پڑھنی کتنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، کیا پڑھنی، بڑے سے پڑھا جائے گا، 3 دن میں ایک رات میں 10 پارے پڑھے گا تو کتنی اسپیڈ سے پڑھے گا، کتنی اسپیڈ سے پڑھے گا، کیا سمجھ میں آنا ہے۔ اب غلط پڑھے صحیح پڑھے کھڑے ہو پیچھے پڑھے جا رہا ہے، سمجھ لو کچھ آگے نہیں، ویسے تو نہیں پڑھنا، تو کیوں یہ ذکر ہوا واقعات کا؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی،
کسی کو بات نہیں کہتا. یعنی عہد کا حصہ ہے. عہد کو یاد رکھنا کیا ہے؟ عہد و پیمان کا حصہ ہے. قول و قرار کا حصہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو فراموش نہ کرنا اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے رہنا. اور کسی چیز پہیا یا فراہم میرے سوا کسی سے ڈرنا نہیں ہے. یا فراہم سوائے مجھ سے کسی سے مجھ سے ڈرتے رہنا. اللہ سے ڈرتے رہنا. اللہ سے نہ ڈرنے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہر ایک سے ڈرو گے. اللہ سے نہ ڈرنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ہر ایک سے ڈرو گے. گولی سے ڈرو گے, بم سے ڈرو گے, دھماکوں سے ڈرو گے, جلسوں سے ڈرو گے. یہ نہیں جانا اللہ میں ویسے تو کبھی موت آئی نہیں, کبھی نہیں لگے گا. مانی جائے گا کہ اس کو کبھی موت آئی ہی نہیں. تو میں نے کہا کہ یقین ہو بابا وہ کبھی نہیں آنا جن سے بن سے جسے یقین ہو تو اسے کبھی بھی نہیں مرنا, وہ کبھی بھی نہیں جانا. جانا نہیں جانا کیوں موت آ جائے گی ورنہ تو زندہ رہے گا. بھائی تو کہنا تو زندہ رہے تجھے یقین ہو یہ زندگی مرنا تو ہے. تو پتہ ہے نا مقصد ہے, کس مقصد کے لیے نکلا ہوں. اب سنیے عہد و پیمان کیا ہے. ایک شیعہ ہے عہد و پیمان کسے کہتے ہیں؟
ٹھیکی پورا کرنی شروع کرنی تو دل چاہتا ہے، اچھا لگتا ہے دل کو. اللہ تو وہی ہے مگر یہ بچھڑا بڑا اچھا لگتا ہے. جب یہ خود کو خود چلنا شروع ہو جاتا ہے، مٹی سے بنایا تھا اس نے، اب وہ ایک الگ داستان. لیکن یہ بتائیے خیال رکھنا، اللہ سے ڈرنے کی بجائے بچھڑوں سے ڈرنا شروع کر دو، مکڑیوں سے ڈرنا شروع کر دو. یہ مکڑیوں کی جانیں ہیں نا، بڑے انکبوت کہا انسانی طاقتوں کو، پھوک کہا قرآن مجید نے. جو قرآن سے لوگ لگائے رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں ان کا کبھی یقین دل بھی یقین نہیں ہوتا. وہ جانتے ہیں قرآن نے بشارت دی ہے. پڑھی دو مجلس اس موضوع پر نہیں جا رہے تھے، اشارہ کر رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے کہ اللہ نے ساری کفار کی سازشوں کو تشویش کہا ہے پھونک سے. یہ چاہتے ہیں پھونکے مار کے اللہ کے ملک کو اٹھانے. یہ کفار کی ساری سازشوں کو اللہ نے کس سے تشویش دی؟ پھونک سے. کہیں مکڑی کے جانے سے زیادہ نہیں ہے. مکڑی کا جانا اور مکڑی کا جانا سب سے کم لوگ ہے دنیا میں لوگ. تب یہ سے مطابق ہے، یہ کافروں کی سازشیں ایسی ہیں جیسے یہ گھر بنا رہے ہیں، مکڑی مکڑی کے جانے سے زیادہ کچھ نہیں ہے. مت پریشان ہونا، تاریخ ہے تمہارے سامنے. بڑی بڑی شیطانی طاقتوں کو نیل میں ڈبو دیا نہیں ڈبویا. تو عہد و پیمان اس لیے بار بار جب دیا جا رہا ہے، تم نے بھی عہد و پیمان کیا، تم نے بھی عہد و پیمان کیا. پھر میں نے کہا تھا بتاؤں گا کہ آپ کا عہد و پیمان کیا، عہد و پیمان نہیں آپ کا تو کیا ہے؟ یہ عہد و پیمان کا حصہ ہے نا کہ کاش ہوتے تو یہ کرتے. اس درجے پر بھائی وہ جب تم کیفیت بتائے گی کہ بڑا ہوتے تو کیا کرتے ہیں، کیفیت بتائے گی نا. اسے بھی کیا ہوا کہ 18,000 کا بچہ اچھا تھا، سب ساتھ تھے. اس کے بعد قتل پڑے گی لے کر گھوموں میں پڑا مرزانہ کروانا نہ جانا وہاں جاؤ گے. وہ بھائی قتل کا بھائی وہاں تو کوئی جائے گا جس کو یقین ہے کہ میں شہید ہو جاؤں گا، اور کون جائے گا؟ ہوا نا ایسا. تو معلوم ہو گیا کہ جائے گا تو مار دیے جائیں گے. تو اس کے بعد اس 72 کے آنا تو کون جیتا؟ 72,000 نہیں ہے، 72 جیت گئے. حالانکہ جو نہیں آئے کربلا کے خوف سے وہ مرے کہ نہیں مرے؟ مرے، نام و نشان میں نہیں ہے. کہاں گئے؟ مر تو وہ بھی گئے، مگر جو لبیک کہتے ہوئے آ گئے انہیں حسین نے مرنے نہیں دیا. یعنی جو بھی اپنا وعدہ پورا کرے گا پروردگار کبھی اسے مرنے وعدہ ہے اللہ کا. کیسے مرنے دے گا اللہ؟ تو اس کی نام میں آئے گا. حسین کیسے مرنے دے گا جون کو؟ حسین کیسے مرنے دے گا حور کو؟ 70 سال میں جو منزلیں طے نہیں کر پاتے لوگ، حور نے 1 لاکھ میں معرفت کی ساری راہیں طے کر لی. 1400 سال میں جو حسین کی اللہ کی بات میں کریں گے، حسین کی معرفت تک نہ پہنچ سکتے، سارے حجاب ہٹ گئے، وہ وہاں تک پہنچ گیا. اس نے سب حجابوں کو ہٹا دیا، جان لیا کہ زندگی کا راز کیا ہے، زندہ رہنے کا راز پا لیا. انہیں کیوں؟ عہد و پیمان ہے. جانتا ہے اللہ کے رسول سے عہد ہے، اور رسول کے بیٹے کو قتل کر کے کیسے چلا جاؤں گا جنت میں؟ قدم سرے بھی کیسے چلا جاؤں گا؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو عہد و پیمان ہے. یہ عہد و پیمان اکساتا ہے انسان کو کہ بیٹھنا نہیں ہے، وعدہ وفا کرتے ہوئے چلے جانا ہے. منہم من قضا نحبہ ومنہم من ينتظر. بدلو تبدیلا کچھ جا چکے، کچھ اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں. اور یہ وہ سنت ہے جس میں کوئی تبدیلی آنے والی. اب اللہ کی سنت پہلے یا مومنین کی سنت پہلے؟ دو تفصیل اس کی کر لو کہ مومن کبھی اپنے اس قوم میں تغیر اور تبدل پیدا نہیں ہونے دیتے، کیوں؟ جانتے ہیں کہ عہد کیا ہے اہل بیت کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ کہ وہ وعدے کو پورا کرنا ہے. آگے وہاں تک عہد و پیمان کا کون نشی ہو گئی کہ کیا ہوتا ہے عہد و پیمان؟ اب آئیے پھر وہی پر لے کر آئے. ہم نے تم کو نعمتیں نہیں دی، ان نعمتوں کو یاد رکھنا عہد و پیمان کا حصہ ہے، میثاق کا حصہ ہے. تیار ہو جائیے، مطلب آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. ایک سلوات دیکھیے محمد
لا تحصوها، تو تم اس کو شمار نہیں کر سکتے. مختلف مقام پہ مختلف الفاظ بدل گئے آیت کے مفہوم یہ ہے کہ اگر تم شمار کرنا چاہو تو اللہ کی مخلوق کو شمار، اور یار ہم شمار ہی نہیں کر سکتے، کیسے آئے شمار ہی نہیں کر سکتے. شمار کرنا شروع کریے، صبح ہو جائے گی، ختم نہیں ہوئی نعمتیں، اللہ کی نعمتیں ختم. شمار کرتے اپنے وجود کی نعمتوں کو شمار کر لیجیے. پروردگار سب کو سلامت رکھے. جس کا ہاتھ نہ ہو اپنے ہاتھ کو دیکھیے نعمت ہے کہ نہیں. جس کا پیر نہ ہو اپنے پیر کو دیکھیے نعمت ہے یا نہیں. جس کی آنکھیں نہ ہو اپنی آنکھوں کے نور کو دیکھیے نعمت ہے یا نہیں. جس کو بیماری نہ ہو بیمار کو دیکھو کہ صحت مند نعمت ہے کہ. دل کے مریض کو دیکھ کے کہیے کہ نعمت ہے کہ نہیں، ٹھیک بیٹھنا. جگر کے مریض کو دیکھ کے کہیے نعمت ہے کہ نہیں، صحیح ہے جگر. کڈنی کے مریض کو دیکھ کے کہیے دعا تو کیجیے اس کے لیے، مگر ہے گا نعمت. یعنی اپنے وجود میں بھی شمار کرنا چاہے تو شمار تو میں نے بڑی باتیں کی ہیں. لیکن جیسے کہ مولا عارفان مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام انسان کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ تو کوئی بہت چھوٹا سا کوئی جراثیم ہے. جرم کہتے ہیں معمولی سے معمولی جراثیم کو، یعنی کیڑے کی جو ادنا ترین منزل ہے اس کو کہتے ہیں جرثومہ. جرثومہ کہتے ہیں نا اردو میں جراثیم. تو جرم کا معنی یہی ہے. ارے بھی میں کہوں معمولی سا کیڑا تو کیڑا نہیں، کیڑا تو پھر بھی بڑا ہوتا ہے. جرم کہتے ہیں اس جرثومے کو، اس کو کہتے ہیں اتزمو اللہ کا جرم صغیر. کیا تو سمجھتا ہے کہ تو کوئی معمولی سا جرثومہ ہے، یعنی معمولی حیوان ہے، جبکہ تیرے اندر ایک کبیر ایک اکبر کائنات چھپی ہوئی ہے. انسان میں باہر نہیں، وہ تیرے اندر ایک کائنات. یہ کائنات کتنی بڑی ہے سرکار، کوئی مولوی کہے تو آپ کبھی بھی نہ مانتے. لیکن میڈیکل سائنس انہوں نے بتایا، کہتے ہیں ایک انسان میں جو رگیں ہیں نا خون کی، ان کو اگر سیدھا کیا جائے اور ایک دوسرے سے باندھا جائے تو زمین کے گرد پورا چکر لگا لے گی. ایک آدمی ایک انسان ہے، اگر یہی کوئی حدیث روایت میں مار لوگ کہہ دیا کیا کرے، کون جھگڑا کرے، مولوی ناراض ہو جائے گا. سن تو کسی مولوی کا قول نہیں، بلکہ تم بتا رہی ہے کہ اتنی رگیں ہیں. یہی میں اجسام کے ماہر کہتے ہیں کہ یہ رگیں اتنی لمبی ہیں اور کتنی باریک ہونگی، ذرا پر اندازہ لگائیے کہ اگر ان کو سیدھا پھیلایا جائے تو پوری زمین کے گرد ایک انسان کی رگیں اتنی طویل مائلج میں لکھی، اپنی یاد نہیں کہ کتنے ہزار یا لاکھ میل بنتی ہیں وہ رگیں. تو آپ مجھے بتائیے پوری دنیا تو آپ کے اندر ہے، یعنی آپ دنیا پر حاوی ہیں. وفیکم قبل عالم الاکبر غور سے دیکھ، تیرے اندر پوری کائنات اللہ نے ایک نظام کو چھپا کے رکھا ہوا. اب نعمتیں کیسے ملے؟ کون کون سی؟ ابھی نعمتیں ایک قسم کی نہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ نعمت ایک وقت میں آپ کے لیے وہی چیز نعمت ہے، دوسرے کے لیے زحمت ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں. ایک چیز ایک ہی وقت میں میرے لیے نعمت، آپ کے لیے کیسے؟ جون میں آپ تڑپ رہے بارش ہو جائے، خیرپور والے کے سامنے نام لیجیے آپ کے پیچھے دوڑے گا، بارش ہو جائے ساری فصل تباہ کرائے گا نہیں. وہ تو اس چکر میں کہ ٹمپریچر 50
کھجوروں کی فصل خوب اچھی. اب بتائیے اس کے لیے وہ جو دعائیں کر رہا ہے, قرآن کھول کھول کے بیٹھا ہوا ہے, مولا بارش نہ ہو, بارش نہ ہو, ختم ہو جائے گا, پھول پہ پانی لگا, پھول جھڑ جائے گا, کھجوریں کھانا, اور آپ یہاں چلا رہے ہیں بارشوں میں, کراچی میں بیٹھے ہوئے, اللہ گرمی ختم ہو, بارش تو بتائیے. انہوں نے مثال دی ایک ہی وقت میں ایک چیز, ایک کے لیے نعمت, دوسرے کے لیے. اب یہ مثالیں لیتے چلے جائیے, کسی کے لیے گرمی نعمت, کسی کے لیے گرمی زحمت, کسی کے لیے سردی نعمت, کسی کے لیے سردی. بس پتہ چلا کہ ہر چیز میں نعمت ہے. وقت, ماحول, زمانے کے حساب سے اس کی حفاظت بدلتی چلی جاتی ہے. نعمت کی نعمت نہ ہوتی, نعمت تو اللہ خلق نہ کرتا اس چیز کو, نہ ہوتی وہ خلق نہ کرتا. نعمت کی نعمت شمار نہیں کر سکتے تم کہ کس کس چیز میں کتنی نعمت ہے. شمار کرنا چاہو تو شمار, تو پروردگار نے تیری نعمتوں کا شکر کیسے ادا کروں. اور عہد پورا کرنے کی شرط یہ ہے کہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو. اگر قرآن یہ مسئلہ حل کر دے اور بڑی آسانی سے حل کر دے, بچے بچے کی سمجھ میں آ جائے کہ اس کی نعمتوں کا شکر کیسے ادا کیا جا سکتا ہے, تو پھر تو ٹھیک ہے نا. دیکھیے پہلے ذرا سا آپ کو دو مسئلے آسانی سے سمجھا دیں تاکہ دلیل قائم ہو جائے. اللہ کی تعریف کا حق کوئی ادا کر سکتا ہے کائنات میں؟ کوئی نہیں ادا کر سکتا. اور پروردگار عالم کی اس بات کو ظاہر اس کا خلق ہے, جانتا ہے کہ انسان میری حمد کا حق کہاں سے ادا کرے. تو اس نے مشکل کو حل کیا آپ کی. یہ وہ مطلب تو پہلے عرض کر چکی کبھی, لیکن کیونکہ آگے والا مطلب بیان کرنے کے لیے سیڑھی سے چڑھنا ضروری ہے ہمارے لیے, لہذا ارشاد ہوا کہ اللہ کی تعریف تم کیا بیان کرو گے, یوں کہہ دیا کرو کہ الحمدللہ. آج یہاں پہ علماء دارے بیٹھے جہاں جو بیٹھ کے بات کر رہا ہوں تو ایسا سنیے, ہمارے تو نہیں بات کر رہا میں, کیا جو بھی تعریف کا حق ہو سکتا ہے وہ سب اللہ کے لیے جو عالمین کا باندھنے والا ہے. ٹھیک ہے, ساری تعریفیں سب نے یہی ترجمہ کیا. کیا مطلب ساری تعریف ہوگا بھائی, ساری تعریفیں کون کون سی بتاؤ, اور یہ تو نہیں پتا جبھی کو الحمد کا حق, کیونکہ کوئی حق ادا نہیں کر سکتا مگر پھر بھی کرنا ہے. تو الحمد کہنے سے کیا ہوا, اللہ کی تعریف کا حق ادا کرنے کی طرف جو ہوا نہیں وہ اللہ جانے بندہ جانے. لیکن بندہ کو یہ معلوم ہے کہ اللہ کی تعریف کا حق ادا ہوگا یہ لفظ کہنے سے, لہذا ہر نماز میں بھی الحمدللہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے. بھائی الحمد کہنا ہے ساری تعریف ہے, یعنی جو بھی تعریفوں کا حق ہے میں نہیں جانتا, مجھے نہیں معلوم. یہ بندہ یہ کہہ رہا ہے اصل میں کہ پروردگار تیری تعریف کیا, مجھے کیا معلوم, میں نہیں جانتا. لیکن جو بھی ہے سب دے دیں گے, جتنی بھی تعریف ہے سب. یہ آپ سمجھ میں آ رہے کہ ایک لفظ کہہ دینے سے کیا ہوا, بچ گئے گنوانے کو. کہ آسمان بنانے والے, زمین بنانے والے, مجھے زندگی دینے والے, مجھے دولت دینے والے, مجھے شہرت دینے والے, مجھے پیسہ دینے والے, مجھے پاکستان جیسے ملک پہ حکومت کا راج کرنے کی توفیق دینے والے, جس کے لوگ کتنے پیارے ہیں. یہ لوگ بڑے پیارے ہمارے 18 کروڑ اتنے اچھے کہ بادشاہ سے کبھی ناراض نہیں ہوتے. بادشاہ ظلم کرتا چلا جائے, یہ کہتے ہیں سپاہی بڑھا دو. ایک سپاہی مارنا بہت دیر لگتی ہے 10 آدمیوں کو, ہر آدمی نے ایک سپاہی لگاؤ جو ریڈی کر کے سب کو مارے, یہ دیر لگتی ہے. ہمیں پٹنے میں دیر لگتی ہے, آدمی کو میں تمہارے ہمیں مارنے کے لیے آدمی بڑا, اس کے پیچھے پورے حکایت ہے, مارا اس سے غرض نہیں. تو وہ کہتا ہے یہ نعمت مل گئی مجھے, 18 کروڑ انسانوں کے آپس میں لڑنا ہے بھیڑیوں کی طرح, ہمارے ایسے ہو رہے ہیں کہ نہیں. اب برا ہے اکثر ہے بھائی, مجھے صرف کوئی غلط نہیں. آپ کے جو خیالات ہیں تو میرے بھی کچھ نہ کچھ خیالات, میں یہی پیدا ہوا پلا بڑھا ہوں, ایسی جگہ پل بڑھ رہا ہوں کہ جہاں آپ سے زیادہ شاید دیکھ رہا ہوں میں چیزوں کو, قریب سے دیکھ رہا ہوں. ایک سوال ہے یہ محمد علیہ محمد میں نہیں جانتا تعریف کا حق کیا ہے, مگر جو بھی ہے وہ تیرے لیے, جو تعریف ہے وہ تیرے لیے.
نعمتیں ہم نے کہا وہ ہماری نعمتوں کو یاد نہ کرو یار ایک دم تو ارشاد فرمایا کہ یاد کرو تو نعمتیں ہم نے دی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم جو ہم نے تم پر نعمتیں نازل کی اور دوسری طرف تو فرما رہا ہے کہ تم شمار بھی کرنا چاہو تو میری نعمتوں کو شمار آگے نہیں یہاں تک اب آسان ہو گیا مجھے آگے لے کے جانا آپ کو ایک طرف فرما رہا ہے کہ یاد کرو نعمتیں یاد کرنا عہد و پیمان کا حصہ ہے وعدے وعید کا حصہ ہے قرآن کا حصہ ہے دوسری طرف تو خود ہماری کمزوری ہماری بے چارگی ہماری لاچارگی کو جانتا ہے کہ ہم کرنا بھی چاہیں تو ادا شمار بھی کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے تو پھر اس کا حل کہاں ہے اللہ نے حل کہاں دیا اب آئیے اس حل کی طرف الحمد کا مفہوم یاد رکھیے پھر یہ بات بالکل آسان ہو جائے گی کوئی دن ہے جس دن اللہ نے دین کو کامل کیا ہے نا کوئی دن الیوم اکملت لکم دینکم جس دن دین کامل ہوا اسی دن اعلان ہوا اسی وقت اعلان ہوا ایک ہی آیت میں اعلان ہوا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی صرف دین مکمل نہیں کیا آج میں نے نعمت کو تم پر تمام کر دیا اے پالنے والے ہم گر ہی نہیں سکتے تیری نعمتوں کو ہمیں یہی نہیں پتا ہے کہ نہیں انہوں نے کہا کہ نعمتیں مکمل کر دی میں نے ابھی حل نہیں کیا ابھی میں نے حل نہیں کیا آپ کو ابھی تو مسئلہ آ گیا نا بیچ میں نعمتوں کو یاد کرو نعمتیں تم شمار نہیں کر سکتے اور میں نے نعمت تمام کر دی نعمت تمام کر دی اب کوئی نئی نعمت آنے والی جو کچھ بھی ہوگا اس نعمت کے سائے میں ہوگا جو کچھ بھی ملے گا اس نعمت کے دوپہر ملے گا جو کچھ بھی باندھا جائے گا اس نعمت کے وسیلے سے باندھا جائے گا اکملت علیکم نعمتی اس لیے لوگ تشریح کرتے ہوئے ڈرے تفسیر کرتے ہوئے ڈرے الیوم میں بھی اس لیے گھنٹی ماری سرسری سے گزرے کیوں جب الیوم کی تشریح ہوگی اتمام نعمت کی بات آئے گی تو آخر اس دن ہوا کیا تھا پیش کیا ہوا نازل کیا کیا اللہ نے کہ جس پر نعمت تمام ہو گئی اس دن کا بات ہوگی تو اتمام نعمت کی بات ہوگی یہ اتمام نعمت کیا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس جو بھی نازل ہوا اس دن نازل ہوا کب بھی مکمل ہوا وہ دن تلاش کرو الیوم اکملت لکم دین کامل ہوا دین مکمل ہوا ہر حکم آ گیا اور کیسے کیونکہ دین مکمل ہو گیا کمال تو علیکم نعمت ہم نے نعمت کو دیکھا بے وقت نعمت لگاؤ پین پر ٹوٹ جاتا ہے سلام میرے محمد آل محمد پر وقت پہ ہر چیز اچھی لگتی ہے جب میں فلو جا رہا ہوں بیچ میں جب لیتا ہے تو پھر وہ سارا گڑبڑ ہو جاتا ہے معاملہ ایک اور سلام میری محمد آل ہمارے بچے میرے ہی بچے مجھے محبت کی ایسے لیکن وہ ہوتا ہے کہ تھوڑا ٹریننگ ضروری ہوتی ہے کہ کہاں تو میں تو خود بچوں سے نعرے لگاتا ہوں لیکن وہاں جہاں ہوتا ہے کہ ہاں یہاں ہونا چاہیے کوئی مسئلہ نہیں چھوٹا ہے بچہ ہے معصوم ہے اسے بھی نہیں پتا جوش آ گیا آپ سے پہلے سمجھ گیا ایک سلام بھیج دیجیے محمد سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ کے
समझते हैं जो लिखा सबने वाकया, मगर किसी ने तफसीर से हटके लिखा, तारीख में बीच में डाल दिया, किसी ने हदीस की सूरत में बीच में डाल दिया, क्योंकि बचना तो मुमकिन नहीं। क्यों मुमकिन नहीं बचना? एक अजीब बात यह है कि हदीस गदीर को तारीख की, तौजीह की, मगर इनकार करने की किसी में जरूरत क्यों नहीं हुई? मदीने में इतनी बड़ी बड़ी हदीसें बदली कि नहीं बदली? किताब अल्लाह है को किताब अल्लाह है वो सुन्नती कर दिया, किया नहीं किया? और दरवाजे के साथ साथ पता नहीं क्या क्या पूरी बिल्डिंग खड़ी कर दी, मार मचा ली। वो शेर जो थी वो लगी रसूल के बाद आवाज की कि जिसके पास नहीं आओ वो बहुत है, एक लकब इसको, एक लकब उसको, एक लकब उसको, जिसको जो मर्जी थी बना दिया। तो ये सब हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन इस हदीस का मसला हो गया। इस हदीस के रावी अल्लामा अमीर अल-गदीर ने 110 और हमारे नाबिगा इस दौर के हैं मौलाना हयात अंसारी, जिसको कहना चाहिए गदरी का लाल। हमारे यहाँ ऐसे लोगों की कदर भी नहीं है, इतना मुश्किल ये है। उनके हवाले आजकल इराक, लुबनान और ईरान की किताबों में उनके हवाले से बात की जाती है कि हयात अंसारी ने ये लिखा, लेकिन हमारे यहाँ उसकी कदर नहीं है, लोग जानते भी नहीं। और मैंने देखी वो किताबें देखी जिनमें उनके हवाले छप चुके हैं। अल्लामा खुली के बाद उनका नाम आता है, क्योंकि अल्लामा खुली ने लिखा, उसके बाद अल्लामा हयात अंसारी अल पाकिस्तानी। ये बेचारा इस्लामाबाद के गांव में बैठ के मकतब की खिदमत कर रहा है। तो उसने अल्लामा अमीर ने 110, उसने 130 हवाले हदीस गदीर के जमा कर दिए। और आप वो इंसाफ से, ईमानदारी से बात बताएं, उससे हदीस समझने के लिए दीगर मकातिब के लोग वहां आने जाना होता है कि भाई ये हदीस हमें निकाल दो। हत्ता कि हमें जरूरत होती तो उनसे कहते भाई हदीस के हवाले दे दो, हमें ये हवाले चाहिए। वो जनाब 5 मिनट में सारे हवाले निकाल के हमारे हवाले कर देते, कहीं ये सारे हवाले। तो 130 हवाले, क्यों 130? एहतिमाम देखे ना, मैं गरीब नहीं पढ़ने जा रहा हूँ, तो आप सुनते रहते हैं, नहीं पढ़ते रहते हैं। मैं नुक्ता बचा के बयान करना चाह रहा हूँ कि अल्लाह के रसूल ने एहतिमाम कितना किया। आगे जाने वाले पीछे, पीछे रह जाने वाले यहां मरकज में जमा हो जाओ। जहां रसूल ने अपना नाका बिठा दिया, खेमा लगा दिया, झाड़ियां साफ करा दी, है ना, यहां रह जाओ। तो बताओ नकल साहब अल्लाह मकाम हो के रसूल ने उसी में समझा दिया कि ना अली से आगे जाना ना पीछे रह जाना। क्यों क्या क्योंकि उनके सारे सवाल के लिए मैंने नबी के दिए कि ऐसा लग रहा है कि जैसे अल्लाह के रसूल ने समझा दिया कि ज्यादा देर भी ना जाना, बिल्कुल पीछे भी ना रह जाना। जो अल्लाह ने मरकज बना दिया तुम्हारे लिए, उस मरकज में लाए न तेज निकलना न पीछे रह जाना। आगे बढ़ने वाला भी गया, पीछे रह जाने वाला भी रह गया। जो मरकज से कहा गया है सबको जमा कर लिया ना। तो कितने रावी है? 1,24,000। मदीने में तो लोग चाहा कर लिया, बाद में हदीसों के साथ तो शुरू करना कर लिया। अब यहाँ 1,24,000 रावी है, वो तो चले गए घर अपने। और इतनी यादगार हदीस लेके गए कि रसूल ने भी 3 दिन बिठाया धूप में, कांटों में, पत्थरों में, ताकि सब भूल जाए, गदीर ना भूले। फ्लाइट लेट हो जाए तो कयामत हो जाती है, डंडे चल जाते हैं जब एयरपोर्ट में, पत्थर हो जाता है, लेट क्यों हुई? हाजी साहब का हाथ फूल लेके इंतजार कर रहा मजमा कराची लाहौर एयरपोर्ट पे, गांव से लोग ढोल ताशे लेके आए हैं कि हाजी साहब को लेके जाना है और यहाँ लेट हो रही है फ्लाइटें। अबे तो भाई वो भी तो तुम्हारी कौम की है, PI है, जैसी कौम है वैसी PI है, ये यूं कहिए जैसी PI है वैसी कौम है। अब तो रेलवे हो या समोसा में एक ही रंग में रंग गया। अपनी जगह सब देखे तो सबको पता चलेगा। शायद ही कोई निकले जिसने इस पाकिस्तान के जिस्म पे अपनी हैसियत के मुताबिक कोई वार न किया, खंजर न मारा हो,
زخموں سے چور چور کر دیا اس کے بدن کو، اور اب بھی تیار ہے کہ راتوں رات کروڑپتی کیسے بنا جاتا ہے، کس طرح بنا جاتا ہے، سب بلا تفریق معذرت کے ساتھ ہر ایک نے کسی نے حق ادا کرنے کی کوشش کی. تو میں نے کہا چل استثناء الا الذین آمنوا، تو پاکستان میں بھی چند مومن بیچارے ضرور ہوں گے جو اللہ کی زد میں آگے نکل گئے حضرت سے یہ سلام لیجیے محمد علی محمد کا. اور 1,24,000 راویوں کی روایت کیسے ختم ہوگی؟ چلے گئے اپنے اپنے ملکوں میں. پہلی بات یہ بتائی کیونکہ ہر ایک پوچھ رہا ہے دیر کیوں ہوئی؟ ٹائمنگ سیٹ تھی. آج کی طرح جانتے تھے کتنے دن کا کہاں تک کا راستہ ہے. 13 کو حسد اللہ 14 کے ٹکے چلے، 15 کو یہاں 16 کو یہاں. یمن میں ہونا چاہیے تھا 17 کو کیوں نہیں آیا؟ 20 ہو گئی، 21 ہو گئی، 22 ہو گئی. تو سب سے پہلے پوچھا جائے گا دیر کیوں ہوئی؟ تو حج کے کارنامے تھوڑی بتائے گا، پہلے تو وجہ بتائے گا نا کہ دیر کیوں ہوئی. پہلے وجہ بتائے گا دیر کیوں ہوئی. تو تکلیف ہے یاد رہتی ہے کہ بھیا ہو گیا تھا، اعلان ہوا. کس کا اعلان ہوا؟ علی کی ولایت کا. یہ وہ سب سے بڑی نعمت کہ جو دینے کے بعد قرآن اعلان کرا تمام علیکم نعمتی، ساری نعمتوں کو علی کی صورت میں تمام کر دیا. بس اگر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے تو علی کی بلا سے وابستہ رہنا. سمجھ میں آ رہی ہو؟ اتمام تو علیکم نعمت کو ہم نے تمام کر دیا. نعمت کیا ہے؟ اتمام نعمت جب اللہ کہا تھا نا سمجھ میں آیا؟ اتمام نعمت کا نام ہے علی. کون شمار کرے گا اللہ کی نعمتوں کو مگر شکر کرنا ضروری. تو معیار و پیمانہ کیا رکھا تمہارے شکر کا؟ یہ جو نعمت نازل کر رہا ہوں اس سے وابستہ رہنا ایسا ہی ہے کہ میری ساری نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہو. یہ ہے وہ ولایت کی نعمت جس کا اعلان ہوا خدیر خون کے دن اتممت علیکم نعمتی. مجھے بتاؤ کون سی نعمت تمام ہوئی؟ کیا اترا اس دن؟ خان اترا، مائدہ اترا. خوان یعنی خان نے بابا، خوان یعنی دسترخوان. خوان اترا، اور آپ کو خان ناراض ہو جائے میں کب اترا تھا. خوان اترا، مائدہ اترا. یہ سب نہیں اترا. کیا اترا؟ دولت ہوتی دولت روایت. کیا اترا خوان سے؟ کچھ نہیں اترا سوائے ولایت علی کے. کوئی اعلان نہیں ہوا اس دن. اتممت علیکم نعمتی. اس لیے علی کہتا نظر آ جائے. ہمارا لے کے جاؤ پیار انوار کا. آپ کہو گے کہ مولانا آج بہت گئے کہاں چلے گئے؟ میں نہیں کہتا، میں اسی مشرب کا پینے والا ہوں جس مشرب کا خمینی پیتا ہے. میں اسی مشرب کا پینے والا ہوں جس مشرب کے جان جواد عاملی اور حسن زادہ عاملی پیتے رہے اور پی رہے ہیں. میں اسی مشرب کا پینے والا ہوں. تو سنو، مطلب کیا؟ اسی لیے تو میں نے پڑھ دیا کہ کوئی اور پڑھتا تو پتہ نہیں کہاں لے جاتا آپ کو. اسی لیے میں نے پڑھ دیا کہ کوئی عام آدمی پڑھتا تو وہ آپ کو کہیں سے کہیں لے جاتا. دیکھو ہم نہ کہتے تھے، آج ہی نہیں کہتے. نہیں، تمہارے کہنے میں اور ہمارے کہنے میں فرق ہے.
تمہارے کہنے میں اور خمینی کے لکھنے میں فرق ہے. بہار الانوار کا حالت تو اپنی جگہ، لیکن جس کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں اس کا نام ہے خمینی بشتن. اسی کے درس کو پڑھا ہوں آپ کے سامنے، اسی کے بعد کیا مطلب ہے اس کا؟ وجہ تخلیق کائنات کیوں؟ علی نام ہے، اتمام علی کی ضربت کونین کی جن و انس کی عبادتوں کو بچانے والی ہے. انا و علیم کا میں نے حوالہ لیا تھا، اشارہ کے جب آج مکمل کر دوں، انا و علیم من نور واحد، میں علی ایک ہی نور سے خلق ہوئے. انا و علیم من شجرۃ واحدہ، میں علی ایک ہی شجر سے ہے. یعنی انبیاء نہ تھے، نور محمدی تھا. انبیاء نہ تھے، نور علی تھا. کائنات میں اللہ کے سوا کچھ بھی نہ تھا، نور محمد اور نور علی تھا. لہذا اللہ میں جو کچھ لکھا گیا سن لو تشریح. کیا مطلب ہے اللہ؟ جو کچھ اللہ پہ لکھا جا رہا ہے اس کا گواہ ہے محمد اور علی. جو کچھ ہوگا، جو کچھ ہوگا، جو ہونے والا ہے وہ سب لکھا جا رہا ہے لوح پہ. تو اس لوح کے ساتھ ساتھ اس لوح قلب محمد اور لوح قلب علی میں وہ چیز ہے یا نہیں؟ اس لیے حق نہیں ہے کہیں جہاں علی جائے گا، علی جہاں جائے گا وہ حق ہے. ایسا نہیں ہے کہ کہیں حق ہے جسے علی پہچانے. علی جو کرے گا حق، علی جو کہے گا حق، علی جس طرف چلا جائے. آئیے مطلب کو مکمل کر دوں ورنہ بہکنے کا خطرہ ہے. آزاداروں، بہکنا نہیں ہے. یہی کمالات دیکھ کے تو چند لوگ بہک گئے، مسیحی بن گئے. اس عشق میں اتنا ڈوبو کہ علی اپنے ساتھ تمہیں سفر کرائے. بہک نہ جاؤ. سنو ایک مطلب اور تمہارے حوالے کر دوں اور مجلس ختم آج کی. علی کے آیات میں ایک لقب کیا ہے؟ اللہ کا سایہ. تو ڈرو گے یا وہ بادشاہوں کو کہتے ہیں زندگی جانی نہیں لکھا تاریخ میں کہا نا ایک سے خبیث حکمران کو کہا ذمہ الہی. کہا نہیں کہا ذمہ الہی تو کیا مانا؟ میں نے کیا کرتا کہتے نہیں کہتے اللہ کا سایہ. اور ہر اس دربار میں مفتی بھی ہوتے تھے، مفتی بھی ہوتے تھے. کبھی کسی نے کہا شرک شرک شرک، اگر بادشاہ کو ذمہ الہی کہہ دیا، مفتی اور عالمگیر کو ذمہ الہی کہہ دیا. ٹھیکے میں دربار میں بولنا موجود تھا یا نہیں تھا؟ کبھی کسی کی ہمت میں خود بھی ذمہ الہی کہتے تھے، ذمہ الہی. اور فارسی میں اس کا ترجمہ کیا کرتے تھے؟ جہاں پناہ. کیا کہتے تھے؟ جہاں پناہ کا کیا مطلب ہے؟ اردو میں کر لیجیے ترجمہ کہ زمانے کو پناہ دینے والا. کسی مفتی نے فتویٰ لگایا شرک بدعت ہے. یہ قاتل، یہ لٹیرے، یہ قوموں کو تباہ و برباد کرنے والے حکمران تو بن گئے جہاں پناہ. یعنی پورے زمانے کو، جہان کو پناہ دیتے. کسی کو تکلیف نہیں ہوتی 1400 سال میں. آج تک یہ لکھتے چلے آ رہی کتابوں میں جہاں پناہ ذمہ الہی، جہاں پناہ ذمہ الہی. یہ تو جہاں پناہ ہے جس کو خود پناہ نہیں ملی، بعد میں کہاں کا بھاگتے رہے جانے بچا کے. ان کو کہا جہاں پناہ، یعنی جہاں زمانے کو پناہ دینے والے. جہاں میں نے کہا مولا کائنات، میں نے کیا کہا بھائی، میں نے بھی نہیں کہا جہاں پناہ مولا کائنات.
शेर याद आ गया, नहीं उसको तो कह सकते हो, इसको नहीं कह सकते। जहां बना है वो जहां बना, इसलिए समझा रहा हूं छोटी छोटी बातें सुबह शाम आपके काम आएंगी, स्कूल में भी, कॉलेज में भी, अपने दफ्तरों में भी, बाजारों में भी। इसका कोई झगड़ा भी नहीं, किसी के नाराज होने का खतरा भी नहीं है। मगर ये सब मजालिस में होता था, सब खत्म हो गया, क्या किया जाए बताने वाला नहीं कोई। अब वो जैसे तालिब इल्म की कोशिश करते हैं, तालिब इल्म को आलिमाना बयान तो नहीं करा, तो आगे बढ़िए। अली का एक लक़ब है ज़िल्लुल्लाह, अल्लाह का साया। तुमने वो साए तलाश किए, ना उनका पता ना उनके सायों का पता। एक जुमला वहां कहा था, आप भी सुन लीजिए। हमने अल्लाह के छांटे हुए का इंतखाब किया, तुमने छठे हुओं का इंतखाब किया। हमने उसे कि सामने हो या ना हो, हम पर उसका साया है। अभी तशरीह करेंगे ज़िल्लुल्लाह की, जो जब हमने वादा किया कि बहकने नहीं देना मैं किसी को, इत्मीनान रखिए। मुझे तो मैंने परसों मस्जिद बाबुली में चैलेंज किया था, जब ये बात पढ़ा था तो मैंने चैलेंज करके कहा था कि आज की मजलिस के बाद जिसका इरादा नहीं भी होगा वो भी अमल शबे कद्र, हमारे शबे कद्र करके जाएगा। और ऐसे ही हुआ, ऐसे ही हुआ कि वहां मजमा भी हुआ। मैंने ये नहीं कहा कि जो मजमा बयानी करेगा घर जाके करेगा, हमारे बात ऐसी करने जा रहा हूं। इसलिए तो मैं आपको यहां तक लाया। बहुत सारे लोग घबरा गए होंगे, आज मौलाना को क्या हो गया, ये किस लाइन पे चले गए। अनल लोहो अनल कलाम है, अनल राश अनल कुर्सी, अनल सबो समावात, अनल समावात सबो, अनल नुक्तों का तलवा। कहां चले गए मौलाना? कहीं नहीं गया, कहीं नहीं गया। यही तो हो। सुनो, ज़िल्लुल्लाह अली के एक लक़ब क्या है? अल्लाह का साया। साया किसे कहते हैं? साया साहिब साया से अलग चल सकता है? ऐसा तो नहीं कि मैं ये बैठा हूं, मेरा साया पड़ा है लाइट के पीछे, मैं उठ के जाऊं साया कहने मैं नहीं जा रहा, यहीं बैठा हूं। हो सकता है? हो सकता है आप बैठे, साया लाइट पीछे, साया आगे पास है, आप जाएंगे तो साया साथ जाएगा ना। सुबह से शाम तक मंजर देखते सूरज के साथ साथ चल रहा होता है, रोशनी के साथ साथ। सूरज मगरिब में तो साया मशरिक में, सूरज मशरिक में तो साया मगरिब में। किसी चीज का दीवार का दरख्त को आप चल रहे तो साया के साथ साथ कभी छुड़ा नहीं ना, पीछा हर वक्त पीछे लगा। साये की तरह कहते हैं, पीछे नहीं छोड़ा, साये की तरह पीछे लगा। जान छुड़ाओ तो साये का काम ही होता है कि साहिब साया के साथ साथ है, नहीं साथ साथ नहीं, साहिब साया का इत्तिबा करता चला जाए। वरना साया रहेगा नहीं, रहेगा ना, कैसे रहेगा साया? अगर साया साहिब साये का इत्तिबा ना करे तो साया कहो, जब तो साया है, क्योंकि साथ का इत्तिबा करे। जैसे जैसे रोशनी गर्दिश करेगी वैसे वैसे वो साहिब साया का इत्तिबा करेगा चारों तरफ, इधर उधर उधर उधर, और ऊपर आ जाए तो साया जम हो जाता है, मदगम हो जाता है ना साया। तो ज़िल्लुल्लाह साहिब साया का ताबे होता है साया। रसूल ने क्यों ज़िल्लुल्लाह कहा? इसलिए कि अली की अपनी मर्जी कुछ नहीं, अली को साया है उसका, जो वो कहना चला जाएगा, अली कहना चला जाएगा।
مثال لیسا کمثلہ شیء، مگر مثل الاعلیٰ کی منزل پر ہے ضرور. مثل کا لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا، مثل نہیں، اللہ کی مثل نہیں. آدم مثل الاعلیٰ ہے، نوح مثل الاعلیٰ ہے، ابراہیم مثل، موسیٰ مثل الاعلیٰ، عیسیٰ مثل الاعلیٰ، حبیب مثل الاعلیٰ کی کس منزل پر ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. یہ جتنی مثالیں ہیں یہ تابع ہیں اس نور حقیقی کے، وہ نور محمدی اور نور علی جسے اللہ نے اس لیے خلق کیا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا. یعنی یوں کہہ دوں میری یہ منزل نہیں، مجھے زیب نہیں دیتا مگر نقل کر رہا ہوں خمینی بشکن کے جملے کہ اللہ نے اس لیے خلق کیا کہ ان میں اپنے کمالات کا مشاہدہ کرے. ان میں اپنے کمالات کا سمجھ میں آئی بات. اس لیے میں نے بڑی آسان الفاظ میں تشریح کی ہے، بڑے مشکل معنی کی کہ کچھ لوگوں نے وہ کتاب پڑھ لی تھی بہت گئے، کہا یہ بھی وہی، سمجھ میں تو آیا نہیں. کتابی کیڑوں کی کہاں سمجھ میں آئے گی عرفان کی باتیں؟ عشق عرفان کی منزلیں اور ہیں، کتابوں کی منزلیں اور ہیں. ضروری ہے کتابوں کی منزل سے گزرنا، لیکن جو کتابوں کے پیچ و خم میں کھوکے رہ گیا تو اتنا بڑا انقلاب نہیں لا سکتا. یہ تو کسی عارف کا ہی کام ہے کہ جو بے خطر کود پڑتے ہیں بطور اقبال کے. آگ میں، آگ کے دریاؤں میں، آگ کے سمندروں میں کودنا، عقل کوفے رک جاتی ہے. کتاب کوفے رک گئی، عشق حبیب کی صورت میں کربلا گیا. آیا نہیں آیا؟ روکتے رہے لوگ، روکتے رہے، نہیں جانا، نہیں جانا. ہے کتنے ان کے ساتھ؟ ہے ہی کتنے؟ 72 تو ہے. ان میں بھی بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں. اور فتویٰ دینے والوں کی طرف کتنے تک قتل حسین کا؟ 700 فقیہان حرم ایک طرف. حسین تو امام ہے، جناب عباس کو سمجھ لیجئے مولا کائنات کے پڑھائے ہوئے. جناب زینب علی میں غیر ملی میں تعداد ٹوٹل 72 ہے، مگر فقیہ کتنے ہیں؟ اہل بیت کو ہٹا دیجیے آپ. اہل بیت کے علاوہ زہیر بن غیر فقیہ نہیں، مسلم بن عوفجہ فقیہ نہیں، عابس فقیہ نہیں، جور فقیہ نہیں، وہ فقیہ نہیں. ایک ہی بات ہے جسے حسین نے فقیہ کہا. یہ تو کہا نا، کسے کہا؟ حبیب بن مطلب کو فقیہ ہے کوفہ. جسے حسین فقیہ کہتے وہ فقیہ ہوتا ہے، جسے حکمران تمغے دینے وہ نہیں ہوا کرتا. 700 پہ جنہوں نے قتل کا فتویٰ دیا. حسین کے لشکر میں ایک تھا، بتاؤ ان 700 کے پیچھے جاؤں یا اس ایک کے پیچھے؟ کس کے پیچھے جاؤں؟ کس کے پیچھے جاؤں بھائی؟ ادھر 700 ادھر ہے، کس کے پیچھے جاؤں؟ اب دیکھنا پڑے گا نا کہ حسینی کیمپ کیا کہہ کے بلا رہا ہے. حسینیت کا پیغام دیکھوں گا نا، حسین کیا کہہ کے بلا رہا ہے. لہذا وہ ایک فقیہ قیامت تک فقیہ رہا کہ حسین نے کہہ دیا تھا. ان 700 میں سے قاضی شرح کے علاوہ ایک کا نام بتا دو. قاضی شرح کا نام بھی اس لیے کہ لعنت میں کتنے بھیجو گے اس کا نام بھول گئے تو ایک ایک کا نام تو یاد رکھنا پڑتا ہے نا لعنت میں بھیجنے کے لیے. قاضی شرح کا انجام کیا ہوا؟ قیامت تک کے لیے لعنت اس کا مقدر بن گئی. اسے احساس نہیں تھا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں، یہ میں کیا کر رہا ہوں. اسے نہیں معلوم تھا
تو وہ کیا کرنے جا رہا ہے، قیامت تک کے لیے لعنت کا طوق اپنے گلے میں ڈال رہا ہے، مگر حبیب کو معلوم تھا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ حبیب کو معلوم تھا کہ حسین قیامت تک کے لیے مجھے اس فقاہت کے منصب پہ باقی رکھے گا۔ جب کربلا کا ذکر آئے گا، اس کی ایک پارٹی کا ذکر آئے گا جو حسین کے قدموں پہ اپنی جان لٹا کر چلا گیا، جان نچھاور کر کے چلا گیا۔ تو عہد و پیمان کی یہ وعدہ گاہ ہے کہ نہیں؟ کربلا حسین کی وعدہ گاہ ہے یا نہیں؟ سب سمجھاتے رہے، حسین کہہ رہے نہیں، وعدہ ہے، اللہ سے، اللہ کے رسول سے وعدہ ہے، جانا ہے، میرا وعدہ ہے، میری وعدہ ہے کربلا۔ اپنے عہد و پیمان کو پورا کرنے کے لیے حسین آئے، بس سب کی جو مطلب دو چار ہے زندگی رہی کر پیش کر دیتا۔ اللہ نے دل بھی دیا، دماغ بھی دیا، اور دماغ سے زیادہ مرکز بڑا قرار دیا دل کو۔ ختم اللہ علی عقلوں پہ مہرنے کی بات کہیں قرآن میں نہیں ہے، دل پہ مہرنے کی بات ہے۔ کیوں؟ یہ دل وہ آخری سرچشمہ ہے جو حق اور باطل کو الگ الگ کر دے۔ گاڑی یہاں رک گئی تو رک جائے گا انسان، نہ جاؤ، کربلا گیا تو ختم ہو۔ آج مسجد نہ جاؤ، لیکن نہیں، وعدہ ہے، آج ہی کی رات کا تو وعدہ ہے علی سے، ہے کہ نہیں؟ وعدہ گاہ ہے یہ سب، کربلا وعدہ گاہ، نجف وعدہ گاہ، قم وعدہ گاہ، مشہد وعدہ گاہ، سامرا، کاظمین، وقی، جتنے یہ مقامات ہیں دمشق کے ساتھ وعدہ گاہیں ہیں۔ ان میں سے ہر ایک اپنا وعدہ، اپنی وعدہ گاہ پہنچا، اپنے وعدے کو پورا کیا، کسی نے پیٹھ نہیں دکھائی، سب نے اپنے اپنے قول و قرار کو پورا کیا ہے، اپنے وعدے کو۔ حسین نے بھی وعدہ کیا، عباس نے بھی وعدہ کیا، علی نے بھی وعدہ کیا، اور ان سب سے بڑھ کر یہ تو معصوم ہے نا، ابو طالب نے کتنا بڑا وعدہ پورا کیا۔ چھینی گئی چادر ہو، جلتے ہوئے خیمے ہو، چھینی گئی چادر ہو، جلتے ہوئے خیمے ہو، جو نور کا سر تھا سامان ابو طالب۔ اپنے بابا عبدالمطلب سے بھی اور اللہ سے بھی سارے الزام لے لوں گا، مگر اپنے بھتیجے کا دفاع کروں گا، اسے بھتیجے کا دفاع میں نہیں کروں گا، بلکہ اپنے بچوں سے آخری وقت میں عہد لیا بھی بتاتا ہوں، اس کی دلیل دیتا ہوں۔ اپنے بچوں سے عہد لیا، ابو طالب نے عہد کرو، میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤ کہ جب تک اپنے جان و مال اور اپنے بال بچوں سے گزر نہ جاؤ گے، جب تک محمد سے ہاتھ نہیں اٹھاؤ گا۔ محمد کے دفاع میں اپنے بال بچوں سے، بیوی بچوں سے، اپنی جان مال سب سے گزرنے کا کرو۔ ابو طالب سے بیٹوں نے نہیں، بھتیجوں نے، بھائیوں نے، حمزہ سمیت حمزہ بھائی ہیں، سب نے عہد کیا، وعدہ رہا ابو طالب تجھ سے محمد کے دفاع سے غافل نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ اپنے بال بچوں سے غافل ہو جائیں، اپنی جان و مال سے گزر جائیں۔ اس عہد و پیمان کا ثبوت کیا ہے؟ جنگ بدر کا وہ پہلا شہید اہل بیت کا ابو عبیدہ ابن حارث، کوئی اور نہیں، حضور کا سگا چچا زاد بھائی حارث ابن عبد المطلب کا بیٹا ہے۔ جب زخموں سے چور ہو کر لایا گیا، حضور نے اپنے زانوں پہ سر رکھا، آنسو پھٹ کے رخسار پہ ابو عبیدہ نے آنکھیں کھولی، ہم نے ابو عبیدہ نے پوچھا خدا کے رسول، حالانکہ سن و سال میں بڑے ہیں، حضور کا سن مبارک ہے 55 سال اور ان کا سن مبارک ہے 70 سال۔ خدا کے رسول، میں شہیدوں میں تو شمار ہوگا نا، میرا شمار شہیدوں میں تو ہوگا نا۔ خدا کے رسول نے کہا، ہاں میرے بھائی ابو عبیدہ، اللہ نے آپ شہیدوں کے بردار و بلند ترین
مرتبہ دیا ہے، اس عالم میں جب دم نکل رہا ہے لوگوں کے تبسم پھیلنے لگا ابو بکر اور کہتے ہیں کاش ابو طالب زندہ ہوتا. یہ ہے ابو طالب کا عہد و پیمان. آج تک اسی کی سزا مل رہی ہے ابو طالب کو کہ اس نے قیامت تک اسلام کے بچانے والوں کو ٹیم پیدا کر دی ہمیشہ کے لیے. اور ابو طالب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آج کاش ابو طالب زندہ ہوتے اور دیکھتے کہ ہم نے جو اس سے عہد و پیمان کیا تھا کیسے پورا کیا ہے. ہم نے جو ابو طالب سے عہد و پیمان کیا تھا کہ جب تک اپنی جان و مال سے نہ گزر جائیں، جب تک اپنے بیوی بچوں سے نہ گزر جائیں، محمد کے دیوار سے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. آج کاش ابو طالب زندہ ہوتا تو دیکھتا کہ ہم نے کیسے اس عہد کو پورا کیا. عزادارو اس دین کے لیے، اس شریعت کے لیے ابو طالب کا گھر اجڑ گیا اور آج تک اجڑ رہا ہے. اس دین کے لیے ان راتوں کی قدر کرو تو نہ معلوم اگلے سال کس کے نصیب میں ہے کس کے نصیب میں نہیں ہے. کیونکہ علی ذل اللہ ہے، اس لیے اس طرح سجدے میں ہے اپنے چاہنے والوں کو بتانے کے لیے کہ دیکھو میں علی. کیونکہ اللہ نے مجھ پر نعمتیں تمام کی تو مجھ سے بڑا کوئی اللہ کا عبادت کرنے والا بھی نہیں ہو. میں نے اس طرح اللہ کی عبادت کی. موقع مل گیا تو کل مولا کی عبادت کے بارے میں عرض کریں گے، لیکن یہ جملہ کہنا کیوں ضروری ہے کہ کسی غیر بہنی میں نہ رہ جانا. جس پر نعمتیں زیادہ ہو تو اللہ عہد و پیمان یاد دلاتا ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو ہم نے تمہیں کتنی نعمتیں دی تھی اور خوب بیان دی. مجھ سے جو ہے کیا میں نے جو تم سے وعدہ کیا ہے اسے پورا کروں گا. اتنی نعمتیں اور تم تک بنی اسرائیل پر نعمتیں تمام نہیں ہوئی. مومنوں تم تک نعمت تمام ہوگی. امید ہے کہ نہیں؟ علی کی صورت میں نعمت تمام ہوئی تو اس اللہ کا اس رب کا شکر ادا کرو جس نے محبت علی پر مجھے پیدا کر دیا. ولایت علی جس گھر میں ہو اس گھر میں مجھے پروان چڑھایا. اللہ نے اتنی بڑی جو سب سے بڑی نعمت جس کے سب میں ساری نعمتیں مل گئی دنیا کو، اس اللہ کا شکر ادا نہ کرو، اس کی بارگاہ میں سر نہ جھکاؤ، اس کے حکم کی خلاف نہیں کرے. اللہ نے مجھے کون سا حکم دیا ہے؟ نہ میں نے وحی کی آواز سنی، نہ میں نے فرشتہ آ کے رکھتے دیکھا. نہیں نا، یہ حکم کس نے دیا؟ اہل بیت کے سوا کسی نے حکم دیا ہے؟ تو جو اللہ کے احکام سے بھاگے، جو عبادت سے بھاگے، اللہ سے کب بھاگو تو بعد میں بھاگے گا. پہلے وہ انکار کر رہا ہے اہل بیت کا. کیونکہ میں نے عرض کیا ہماری تو ہر عبادت اسی رنگ پہ ہے نا. اہل بیت تم تو ظاہر ہے عبادت ہی بتانے کی کہ اہل بیت کا ماننے والا ہے نا. ایسی عبادت کا رنگ بتا دیتا ہے تو بابا ان کی سچائی کا اعتراف کرو. آج صادقین کا کیا مطلب ہے؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ سچے ہیں کہ نہیں؟ الحمدللہ یہ تو یقین ہے نا. تو بابا حکم مجھے فرشتے نے تھوڑی دیے، حکم مجھے اللہ نے تھوڑی دیے، حکم دینے والا کون؟ اور اب آپ کو آیت تو نہیں کہا، وہی رسول ہے. ایک بار کہہ دے یہ آیت تو آیت بیٹے کہ آیت اللہ کا کلام، حدیث رسول کا کلام، دونوں کلام کس کی زبان سے جاری ہوئے؟ آیت کس نے زبان سے جاری کی؟ آیت بھی رسول بیان کر رہا ہے، حدیث بھی، لیکن کیسا ثابت ہے کہ جسے کہہ دی آیت تو آیت، جسے کہہ دے میرا پاؤ تو میرا پاؤ. زبان پہ ایک ہے نا، جس مبارک پہ ایک ہے بھائی. تو یہ ہے اس کی سچائی کہ جو کہہ دے کہ یہ آیت تو آیت، کہہ دے یہ حدیث تو وہ زبان پہ ایک ہی. حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ کا رسول. علی کی مولائیت کا اعلان کرنے والا کون؟ اللہ کا رسول. اگر رسول اعلان نہ کرتا تو پھر مسئلہ کھڑا ہو سکتا تھا
अब कैसा मसला? मैंने तो अली को माना ही रसूल के कहने पर है मौला, रसूल के कहने पर ही मौला माना। किसी का कहा रसूलुल्लाह, क्या किसी ने कहा मौला तो मौला पाएगा अली। यह अहद पैमान। इसलिए वो मंजिलें जो लोग 70 साल में किताबी कीड़े बनकर भी तय नहीं करते, हुसैन के अंसार की मुनाजात ने वो मंजिलें चंद लम्हों में भूल को तय करा दी। खुद तो की मंजिलें, खुद तो ऐसी मंजिलें तय की अंसार हुसैनी ने। शब आशूर क्या आंखें वही हैं जो तुम्हारे चेहरे पर हैं, जो मेरे चेहरे पर है, लेकिन वो देख रहे थे जो तुम और मैं नहीं देख सके, जो वहां मौजूद कोई नहीं देख सका। जब सारे हुसैनी ने देखा, जब हुसैन ने दिखाया, हिजाब किया, दिखाया कि नहीं दिखाया, इसका क्या मकाम है, देखो मेरे शेरों आसमान की तरफ। तो अंसारे हुसैनी तो न मालूम कितनी मंजिलें तय कर चुके थे, मगर उनकी मुनाजात, उनकी दुआओं, उनकी नमाजों का असर ऐसा था कि न बैठ सका, दौड़ते गया सारी मंजिलें देकर। दिल की जमीन इतनी हमवार तो रखो कि जब आवाज आए तो चले तो जाए। इतनी सरखेज तो होनी चाहिए ना दिल की जमीन। तो मंजिलें तय की नहीं हो गए, मंजिलें तय की, वहां चला गया कदम हुसैन। और जाने के बाद यही ख्वाहिश है मौला सबसे पहले मैं जाऊं, क्योंकि मैं जिम्मेदार हूं इन बच्चों की प्यास। ये औलाद अली, ये औलाद रसूल वाले रसूल है। मैं जाऊंगा, मेरे मालिक मौला मुझे पहले जाने, इसका भाई भी साथ है, बेटा भी साथ है, गुलाम भी साथ है। बेटा गुलाम शहीद हुआ, उठा के लाए हुसैन, भाई नहीं हुआ, उठा के लाए हुसैन। बेटा मैदान में गया, जवान कड़ियल जवान बेटा इसका गया, और जाने के बाद जब जख्मों से चूर होकर गिरा तो उसने अपने बाप को आवाज दी, मेरे बाबा मेरी खबर है, मैं गया। अब वो कितना ही बहादुर रही, उनकी बहादुरी अपनी जगह, लेकिन जवान बेटे की आवाज अपनी जगह। यूं ही जवान बेटे ने बाप को आवाज दी, और चिल्लाया, मेरे लाल मैं आ रहा हूं। अब दौड़ा कत्लगाह की तरफ अपने बेटे की आवाज पर। इधर हुई मैदान की तरफ दौड़ा, उधर हुसैन ने पुकार के कहा, बाबा अली अकबर दौड़ो, उनको थाम करो, मैदान में न जाने पाए, उनको लोग को मैदान में जाने मत देना। जवान बेटे का लाशा है, मुझसे देखा न गया। नहीं जाने के अंसार हुसैन ने उनको मैदान में आगे बढ़े, अली अकबर बाप रोक लिया, हुसैन खुद गए, उनके बेटे को अपने हाथों को उठा के खत्म कर दी मैंने मजलिस। अब मुझे बताओ, हुसैन ने उनके बेटे के लाशे किसको जाने ना दिया। मैं कहता हूं मौला 2-3 अंसार को रोक लीजिए, सबको इजाजत ना दीजिए, सबको मैदान में जाने ना दीजिए। अरे उनका बेटा कैसा ही सही, अली अकबर जैसा तो नहीं है, उनका बेटा कैसा ही सही, शहीद है, पैगंबर तो नहीं। अरे जब हसरे आशूर के करीब अली अकबर आवाज देगा, या अरे कोई तो हो जो आगे बढ़कर हुसैन को संभाला दे। जवान बेटे और जब चला ना गया तो अपने आप को जलती रेत पर हुसैन में फेंकना शुरू जानों के बल, दोनी के बल, राजा ने किस तरह ठोकरें खाते हुए हुसैन अली अकबर के सराहने पहुंचे। खत्म किया मैंने, बीच में से कुछ नहीं पड़ रहा, बस जब लाशा घायल हो गया था तो आवाज दी थी, करके बच्चों मुझसे अली अकबर का लाशा उठाया नहीं
हुसैन अबा हुसैन, और अगर रिवायत ना होती तो कभी भी ना पढ़ता। अगर आप ये ना समझो कि हुसैन की जिंदगी में ज़ैनब बाहर नहीं आई। अरे 2-3 मकाम ऐसे हैं कि जब ज़ैनब को आना पड़ा था। एक यही मौका था कि जब हुसैन